کہ سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے. اللہ نے کسی پیغمبر کو اس طرح کی سورت نہیں دی جو مجھے دی ہے، سورت الفاتحہ. اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے، آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا جو مجھ سے مانگے گا. پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ میں ہی قیامت کے دن کا مالک ہوں. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے، بس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے دے دیا. اب یہ جو آیت نمبر 87 ہے یہ بھی قرآن کی ایک ٹروتھ ریویلنگ آیت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہیں 7 آیات ایسی دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور عظیم قرآن بھی دیا ہے. اندازہ کریں کہ یہ 7 آیات ایسی اللہ تعالیٰ کے حضور اہمیت رکھتی ہیں کہ انہیں قرآن سے ہٹا کے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی، حالانکہ وہ آیت قرآن کا حصہ تھی، اور عظیم قرآن دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے ڈسٹنگوش کر دیا. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایاک نستعین کو ڈسٹنگوش کیا ہے، حالانکہ ایاک نستعین ایاک نعبد میں داخل ہے. عبادت میں کیا دعا نہیں آتی ہے؟ آتی ہے. الدعاء هو العبادہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے، دعا ہی عبادت ہے. لیکن اس کو اللہ نے مینشن اس لیے کیا تاکہ امپورٹنس پتہ چلے. سارا شرک وہی دعا میں ہے. عبادت کی جو واضح فارم ہے ان میں تو شرک مسلمانوں میں تو ایٹ لیسٹ نہیں ہے. کوئی اس اعتبار سے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا دے، جہالت کی وجہ سے کر دے علیحدہ بات ہے، عموماً تو کوئی نہیں کرتا. لیکن جو استانت ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا، اس میں تو بڑے بڑے موحدین پھنسے ہوئے ہیں جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں، توحید کانفرنس کرتے ہیں اور یہ شرک کی ساری شکلیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ توحید کے منافی نہیں ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ چیز تھی. اللہ تعالیٰ نے 7 آیات کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں 7 آیات ایسی دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن دیا. یعنی قرآن خود عظیم ہے، اس میں بھی وہ 7 آیات سب سے زیادہ عظیم ہے. وہ 7 آیات کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی. سورۃ الفاتحہ قرآن کی وہ واحد سورت ہے جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے. باقی ساری سورتوں کی فضیلتیں احادیث سے ہم بیان کرتے ہیں. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. سورہ ملک جامع ترمذی ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی اور اسے اللہ سے بخشوا لے گی. ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں، لیکن سرکار سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ اس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے، اور ایسی آئی ہے کہ قرآن کے پیرلل بیان ہوئی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو 7 آیتیں ایسی دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور عظیم قرآن بھی دیا. اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ تعالی کے نزدیک جو سب سے بڑا عمل ہے، جو مؤمن اور کافر کا فرق ہے، نماز. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم کی حدیث کے بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اس نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، خواہ وہ فرض ہو خواہ وہ نفلی ہو. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. بخاری مسلم کی حدیث ہے لا صلاۃ
लिमन लम यकराहा बिफातिहतिल किताब, उसकी नमाज ही नहीं है जो सूरतुल फातिहा की तिलावत नहीं करता। फिर बुखारी मुस्लिम में उम्मुल किताब भी जिक्र है, जो किताब की मां, किताब की जड़ ना पढ़े उसकी नमाज नहीं है, इसे उम्मुल किताब भी कहा गया। फातिहा यानी कुरान को खोलने वाली, ये कुरान की चाबी भी है, कुरान की मां भी है, कुरान की जड़ भी है सूरह फातिहा। इससे बड़ी क्या बात होगी यार। आप इमेजिन करें कि हर नमाज की हर रकत में आप जो मर्जी पढ़े, लेकिन फातिहा आपने पढ़नी है। बाकी पूरे कुरान में से आपकी जो मर्जी पढ़े, लेकिन फातिहा आपने पढ़नी है। इसके बगैर आपकी नमाज ही नहीं होनी। बल्कि जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, नबी इस्लाम कहते हैं कि सूरह फातिहा जैसी सूरत ना तौरात में है, ना ज़बूर में है, ना इंजील में है। अल्लाह ने किसी पैगंबर को इस तरह की सूरत नहीं दी जो मुझे दी है सूरतुल फातिहा। ये इतनी अजीम सूरत है। सही बुखारी में इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है, सेम यही आयत पढ़ के नबी इस्लाम ने बयान किया। सही बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम ने एक सहाबी को किसी काम से बुलाया तो वो थोड़ी देर बाद हाजिर हुए। नबी इस्लाम ने कहा कि मैंने तुम्हें बुलाया था। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मैं नमाज पढ़ रहा था, मुझे आपकी आवाज आई है लेकिन मैं नमाज पढ़ रहा। तो आपने फरमाया कि क्या तुमने कुरान की आयत नहीं सुनी हुई सूरतुल अनफाल की, कि जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाएं फौरन हाजिर हो जाया करो। यानी नबी इस्लाम इस प्लेनेट अर्थ पे वाहिद पर्सनैलिटी है कि अगर कोई शख्स अपनी नमाज उसी जगह पर छोड़कर आपका हुक्म सुनने के लिए आए तो उसकी नमाज नहीं टूटेगी, क्योंकि वो अल्लाह के एक हुक्म से दूसरे हुक्म की तरफ जा रहा है और वापसी में वहीं से नमाज शुरू करेगा, नए सिरे से भी नहीं शुरू करेगा, क्योंकि एक हुक्म से दूसरे की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। यह प्रोटोकॉल सिर्फ नबी इस्लाम का है। बाकी केसेस में आपको नमाज तोड़नी पड़ेगी। नबी इस्लाम के केस में नमाज टूटेगी नहीं, बल्कि एक हुक्म से दूसरी तरफ जा रहे हैं। मजबूरन हो सकता है कोई इमरजेंसी हो गई है या कोई और इशू हो गया तो नमाज तोड़नी पड़ जाए, लेकिन इस केस में नमाज टूटेगी नहीं। तो नबी इस्लाम ने जब उनको कहा, अब नबी इस्लाम को यह भी एहसास हुआ कि मेरी ये बात सुन के इसको थोड़ा फील हुआ होगा। फिर आपने फरमाया कि अच्छा, मैं तुम्हें ना इस मस्जिद से निकलते हुए कुरान की सबसे अजीम सूरत बताऊंगा कि कौन सी है। अब वो साहबी तो इंतजार में बैठ गए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताएंगे कुरान की सबसे अजीम सूरत कौन सी है। जब नबी इस्लाम मस्जिद से निकलने लगे तो उस साहबी ने हुजूर का हाथ पकड़ लिया, कहा या रसूलल्लाह, आप अपना वादा पूरा करें। आपने मुझे ये मदनी रिश्वत जिसे कहते हैं ना, वो बापा जानी, पॉजिटिव सेंस में, कि मुझे एक ऑफर दी थी, तो मुझे बताएं कुरान की सबसे अजीम सूरत कौन सी है। तो आपने फरमाया वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और फिर आपने पढ़ा कि ये है सबअम मिनल मसानी, ये है वो 7 आयात जो बार बार दोहराई जाती हैं, जो अल्लाह ताला ने मुझे अता की है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरतुल फातिहा। अच्छा, इस हदीस से यह भी पता चल गया कि बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा का हिस्सा नहीं है। बिस्मिल्लाह के बगैर 7 आयात पूरी होती है। वरना नबी इस्लाम कहते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नेचुरल था। यह हदीस भी सबूत है। लिहाजा इमाम हनीफा का मौकिफ दुरुस्त है कि बिस्मिल्लाह कुरान का तो हिस्सा है फातिहा से पहले, और कुरान के अंदर आयत भी है। सूरह नमल की आयत नंबर 30, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेकिन सूरतों से पहले जो बिस्मिल्लाह आई हुई है ना, इंक्लूडिंग सूरह फातिहा, वो सूरह फातिहा का हिस्सा नहीं है। लेकिन सुन्नत जरूर है कि आपने सूरह फातिहा हो या कोई भी सूरत जब स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ेंगे। कुरान का हिस्सा भी है लेकिन सूरत का हिस्सा नहीं है। यह हदीस उनको सपोर्टिव है। एक और हदीस सही मुस्लिम में हदीस है, अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर और हजरत उमर अपनी नमाज की किरात का आगाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से करते थे। उसमें बिस्मिल्लाह का जिक्र नहीं है, यानी बिस्मिल्लाह आपने पढ़नी है आहिस्ता और सूरह फातिहा को बुलंद आवाज से पढ़ना है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से ही सूरह फातिहा शुरू होती है। अच्छा, और फिर डिसाइसिव हदीस वो
حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، حدیث قدسی صحیح مسلم میں، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے، آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا جو مجھ سے مانگے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ میں ہی قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے، بس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے دے دیا۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ اب یہ بڑا اچھا موقع تھا، اب اس میں تو میتھمیٹیکل ڈویژن ہو رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کو پوری نماز کہا نبی علیہ السلام نے، اور اللہ سے روایت کیا حدیث قدسی، اور ساتھ کہا کہ آدھی میری اور آدھے میرے بندے کے لیے، اور پھر اس کی ڈویژن نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ بڑا اچھا موقع تھا۔ یہاں یہ ہونا چاہیے تھا جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا، لیکن یہ نہیں ہے، اس میں ڈائریکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور دیکھیں ڈویژن کیسے ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر 1، الرحمن الرحیم آیت نمبر 2، مالک یوم الدین آیت نمبر 3۔ یہ 3 آیات اللہ کے لیے ہوگی جس میں آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین مسلم کے الفاظ ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے۔ کامن کیسے ہو گیا؟ یہ آیت ایسی ہے جو 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایاک نعبد یہ اللہ کے ساتھ ہوگی، و ایاک نستعین بندے کے ساتھ، بندہ مانگ رہا ہے اللہ سے۔ لہذا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ 3.5 آیات، یہ نصف ہو گیا سورہ فاتحہ کا۔ و ایاک نستعین یہ آدھی آیت، اور اہدنا الصراط المستقیم یہ اس سے اگلی آیت، صراط الذین انعمت علیہم اس سے اگلی آیت، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اس سے اگلی آیت۔ 3.5 آیات ادھر، 3.5 آیات ادھر، واو درمیان میں ہے، ایاک نعبد واو سینٹر میں، ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم آنورڈ، اور یہ ساری دیکھیں بندے سے متعلق ہے۔ ایاک نعبد تک بندہ اپنے رب کی تعریفیں کر رہا ہے اور اس کے بعد رب سے مانگتا جا رہا ہے۔ ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ لہذا یہ میتھمیٹیکلی بھی چیز ثابت ہوئی کہ سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہو کے ولا الضالین پہ مکمل ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس میں اختلاف امت میں آ گیا، لہذا آپ کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس پہ تو آپ کو 7 لکھا ہوا نظر آتا ہے، لیکن عام جو قرآن ہے آپ ان میں دیکھیں وہ جو گول دائرے آپ کو نظر آتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، اس کے بعد آپ کو گول دائرہ نہیں نظر آتا لکھا ہوا، ادھر صرف چھوٹا سا چھیڑ ڈلا ہوا ہے کہ یہاں پہ 6 آیت مکمل ہوئی ہے۔ وہ اختلاف کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ یہاں دائرہ بھی ڈال دیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ یعنی احادیث کی روشنی میں نے ثابت کر دیا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ الحمد سے لے کے ولا الضالین تک ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایک قبیلے کے سردار کو جب ایک زہریلا بچھو یا کوئی سانپ کاٹ گیا، اس کا دم سے علاج کیا گیا، تو سورۃ الفاتحہ شفا بھی دینے والی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے یہ، اور ہر نماز کا ایک لازمی
جزو ہے یہ. والقرآن العظیم، اور عظیم قرآن بھی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی جب ہم تمہیں 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی دے رہے ہیں اور قرآن دے رہے ہیں، اس کے بعد اب اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، اب آپ نے اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا ان لوگوں کی طرف جنہیں ہم نے دنیا کا مال دیا ہے. ازواجا منہم ولا تحزن، کہ وہ اس مال سے دنیا میں لطف اندوز ہو سکے، اور نہ آپ نے غم کھانا ہے علیہم، ان پر، کہ یہ ایمان کیوں نہیں قبول کر رہے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ نے اہل ایمان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھنا ہے نرمی کے ساتھ. بلکہ اگر اس کو یعنی وہ ترجمہ کیا جائے جس طرح یہ الفاظ جو اس کے الفاظ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے پروں کے نیچے لینا ہے. جیسے ایک مرغی اپنے چوزوں کی حفاظت کے لیے اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے نا، تو آپ نے اپنے پروں کے نیچے اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو لینا ہے، اصحاب صفہ جو ڈیووٹڈ اصحاب ہیں. باقی جو لوگ ایمان نہیں قبول کرنے والے ان کا غم آپ نے نہیں کھانا. وقل، اور فرما دیجئے، انی انا النذیر المبین، کہ بے شک میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہوں.